اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہماری گفتگو دوسرے باب میں توحید کے متعلق جاری تھی اور ایک سوال کو ہم ڈسکس کر پائے۔ ابھی ہم دوسرے سوال کی طرف پڑھتے ہیں کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے، توحید کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ توحید یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارا اور اس کائنات کا کوئی خالق موجود ہے اور وہ ایک ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو وہی ہوگا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اس کے بعد کیا وہ ایک ہے۔ اب اس ایک ہونے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہونا، کہ ہمارا خالق جو ہے وہ ایک ہے۔ اب ایک کیسے ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ نہ ذات میں اس جیسا کوئی ہے، یعنی اس کی جو ذات ایسی ہے کہ اس کی ذات جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ بالکل اکیلی ذات ہے، اور نہ اس جیسے کسی کے اوصاف ہیں، یعنی جو ہمارے خالق کی صفات ہیں، جو کمالات ہیں، اس جیسی صفات اور اس جیسی کمالات کسی اور ذات کے اندر بھی موجود نہیں ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ توحید صفاتی کہتے ہیں۔ پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ توحید ذاتی کہتے ہیں۔ دو ہو گئیں۔ تیسرے مرحلے میں کہ نہ اس کے کاموں میں کوئی اور شریک ہے، یعنی وہ خود ہر کام کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا ہیلپر ہے، کوئی اس کا پارٹنر ہے، کوئی اس کا پارٹنر بن کے جو ہے اس کے کام کروا رہا ہے اس کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ توحید افعالی کہتے ہیں۔ اور چوتھے مرحلے پہ اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور معبود، کوئی اور الہ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی فقط وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو یہ توحید کا جو ہے وہ مطلب ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ توحید کا مطلب بیان کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا خالق ایک ہے، اور ایک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی جیسی صفات ہیں اس صفات جیسی کسی اور کی صفات نہیں، اس کے کاموں میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس جیسا کوئی اور معبود بھی نہیں ہے، بلکہ فقط وہی ایک معبود ہے، کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب چاروں چیزیں آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ توحید کا عقیدہ بنتا ہے، اور اسی عقیدے کو رکھنا کیا ہے؟ ہر انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے؟ کہ آپ نے کہا کہ پہلے مرحلے پہ ہمیں یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ کائنات کا کوئی خالق ہو، تو آپ کہیں گے دلیل دیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ خود یہ جو کائنات ہے، اسی کائنات کو آپ دیکھ لیں تو اس کائنات کا وجود سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ اتنی بڑی کائنات اتنے بہترین نظام اور ترتیب کے ساتھ آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں بھی اتنا بڑا جو سیٹ اپ ہے، بہترین جو ترتیب ہے، یہ کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی خود بخود یہ کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی۔ یعنی آپ کسی کو اگر آپ ایک مشین دکھائیں، ایک آپ گاڑی کسی کو دکھائیں اور آپ کہیں کہ یہ جو گاڑی ہے وہ خود بخود کیا وجود میں آ گئی ہے، یا جو ہے وہ آپ اس سے یہ پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس گاڑی کو بنانے والا کوئی ہے، تو آپ کہیں گے بھی خود گاڑی کو دیکھ لو، بھائی گاڑی کو دیکھ لو، تمہیں خود اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ گاڑی جو ہے وہ خود بخود نہیں بن سکتی، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کائنات، یہ دن اور رات کا آنا، سورج کا طلوع ہونا، چاند کا آنا، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، ایک نظام کا چلنا، ایک زمین کا کیا ہے وہ گھومنا، یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ترتیب وار چل رہی ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو تو وہ طلوع ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی تھوڑا سا اس میں خرابی آ گئی کہ کبھی جو ہے وہ طلوع سورج نہیں ہو رہا، اب جو ہے وہ اس میں مشکل پیدا ہو گئی ہے، چاند ہی نہیں نکل رہا، دو مہینے تک چاند غائب ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی بڑے سیٹ اپ سے جو چیز ایک نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ تو جب اتنے بڑے نظام اور ترتیب کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھی جیسے گاڑی کو ہم دیکھ کے اس بات تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور بڑا ماہر ہے اور شعور رکھنے والی ذات ہے، تو اتنی بڑا جو نظام اور سیٹ اپ ہے یہ بغیر شعور کی ذات کے کیسے آ سکتی ہے؟ تو لہٰذا اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ کوئی شعور والی ذات ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ قدموں کے نشان کسی کے دیکھتے ہیں، جنگل میں گئے، صحرا میں گئے، وہاں پہ کچھ نشان آپ نے دیکھے، تو ان نشانوں کو دیکھ کر ہی آپ کہتے ہیں کہ ہاں کوئی ہے،
اس جنگل میں کیا کوئی رہتا ہے؟ تو قدموں کے نشان راستہ سے گزرنے والے کے وجود پر دلالت کرتے ہیں. اسی طرح یہ کائنات خالق کے وجود کی گواہ ہے. ہزاروں سال سے انسان اس کی حقیقتوں کا انکشاف کرنے میں لگا ہوا ہے اور ابھی تک اس کے بے شمار رازوں میں سے ایک انتہائی معمولی مقدار میں اس کے راز فاش کر سکتا ہے. یعنی کتنی کہکشائیں ہیں اس جیسی زمینیں اور کتنی ہیں. یہاں تک تو ابھی جو ہے وہ کچھ سائنسدان حضرات پہنچ رہے ہیں کہ اس جیسا جو ہمارا ایک کہکشاں کا سیٹ اپ ہے پورا، کہ اس میں سورج ہے، ستارے ہے، چاند ہے، اسی طریقے سے اور بھی کیا ہے اور سیٹ اپ ہیں. اور اس کائنات کی کتنی ہے، یعنی ایک آپ ذرے کے برابری یا اس سے بھی کم کیا ہے وہ اپنی کہکشاں میں جو ہے وہ اس زمین کو دیکھتے ہیں. باقی کتنی کہکشائیں ہیں وہ ابھی تک کیا کشف ہی نہیں ہو سکی. ابھی تک کیا ہے انسان اس کے بارے میں کیا تحقیق کر رہے ہیں. یعنی پوری زمین جو ہے وہ ذرے سے بھی ایک چھوٹی آپ کو نظر آتی ہے، اور اس کے اندر جو خود انسان ہے، خود انسان کے اگر اعضاء میں سے فقط آپ آنکھ لے لیں، اس آنکھ کے متعلق جو ہے وہ کتنے راز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کتنی اس کے اندر چیزیں ہیں کہ جس کو ابھی میڈیکل کی دنیا میں جو ہے وہ کشف کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے. تو پوری انسان کی آنکھ ہو گیا، انسان کا وجود ہو گیا، یہ سارے سیٹ اپ اس طریقے سے چل رہے ہیں اور بڑے منظم طریقے سے چل رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک گاڑی ہوتی ہے، بلکہ گاڑی سے بھی بڑھ کے اس کے اندر جو ہے وہ دقت کیا موجود ہے. تو لہٰذا یہ خود چیزیں جو ہیں وہ پوری کائنات جو ہے وہ گواہ بن کے خود بتلا رہی ہے کہ میں خود بخود جو ہے وہ بغیر شعور والی ذات کے میں خود بخود جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتی. مجھے وجود دینے والی کوئی باشعور ذات ہے جو انتہائی قدرت رکھنے والی ہے، علم رکھنے والی ہے اور حیات رکھنے والی ذات ہے. اور یہ صرف اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، بلکہ وہ خالق کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کے علم و قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی حکمت، جس کی جو سائنس ہے آپ یہ کہہ لیں اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. وہ ایسا حکیم ہے کہ کوئی کام حکمت کے بغیر اس کا انجام نہیں دیتا. یعنی اس کے جتنے بھی کام ہیں، خود یہ جو انسانی جسم ہے، میڈیکل سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ہڈی اور ایک غدود تک جو ہے وہ ہمیں فالتو نظر نہیں آتا. جو بھی چیز ہے اس کا کوئی نہ کوئی کیا ہے فلسفہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ذمہ داری ہے، کوئی نہ کوئی وہ کام کر رہے ہیں. یعنی اتنی حکیم ذات کے جو بغیر کسی وجہ کے کسی ذرے کو بھی جو ہے وہ خلق نہیں کر رہی، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، سورج، چاند، ستارے ہوں، دریا ہوں، پہاڑ ہوں، سب کے سب جو ہے وہ بے زبان ہونے کے باوجود اپنے بنانے والے کے وجود کی گواہی دے رہے ہیں. اور اس میں انسان کو کسی قسم کا شک باقی نہیں رہتا. یعنی جیسے کسی کے سامنے آپ گاڑی رکھ دیں، کوئی مشین رکھ دیں، اور وہ اس بات میں شک کر رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ کسی نے اس کو بنایا ہے یا یہ خود بخود بن گئی ہے. تو یہ ایسی ہے کہ جو اس پوری کائنات کو دیکھ کے، اپنے وجود کو دیکھ کے، سورج، آسمان، زمین، ستاروں، ان سب چیزوں کو دیکھ کے شک کر رہا ہو کہ اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں کہ اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ کیا اس اللہ کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین جیسی مخلوقات کو عدم سے وجود عطا کرنے والا ہے. تو قرآن نے یہاں پہ جھنجھوڑا انسان کو کہ کیا اللہ کے بارے میں جو اس آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے تم شک کر رہے ہو. تو لہٰذا جو ہے وہ اگر کوئی یہ سوال رکھتا ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے، تو ہم کہیں گے بھئی تھوڑا سا غور کر لو، اس کائنات کو ہی دیکھ لو، خود کائنات دلیل بن جائے گی اور تمہیں بتلا دے گی کہ اس کا بنانے والا کوئی ایسا خالق ہے کہ جو شعور رکھتا ہے، جو علم و قدرت رکھتا ہے، جو حکمت رکھتا ہے اور حکیم ذات ہے. سوال نمبر 4، یہ کیوں ضروری ہے کہ وہ خالق صرف ایک ہی ہو، دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ نے کہا چلیں یہ تو ہم نے مان لیا کہ گاڑی جو ہے وہ بغیر بنانے والے کے نہیں آ سکتی اور پیچھے کوئی ذات ہوگی، تو وہ 2-3 بھی تو ہو سکتی ہیں. اس کائنات کو، آسمان اور زمین کو بنانے والے 2-3 بھی ہو سکتے ہیں. آپ ایک کے اوپر کیوں رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی وہ ایک ذات ہوگی؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس جیسی دوسری ذات کا ہونا ممکن نہیں ہے. اچھا، تو آپ کہیں گے اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ذات ہے جس نے کائنات کو خلق کیا، آسمان اور زمین کو، وہ ایسی علم اور قدرت والی اور لامحدود ذات ہے کہ اس جیسی دوسری ذات کا تصور کرنا ہی ممکن نہیں ہے. کہ آپ کہیں گے دوسری اس جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا کہ کیونکہ اس ذات کی کوئی حد نہیں ہے، وہ محدود نہیں ہے، اور جس کی کوئی حد نہ ہو اس جیسا دوسرا تصور نہیں کیا جا سکتا. جب آپ دوسرا وہاں پہ فرض کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی ذات کو آپ محدود کر رہے ہیں، جبکہ پہلی جو ذات ہے وہ لامحدود ہے
اور لامحدود ایک ہی ہوتا ہے، لامحدود دو نہیں ہوتے۔ تو یہ پہلا حصہ ہوگا آپ کے جواب کا کہ ہاں اس کائنات کی خالق ایک ذات ہے، اور چونکہ وہ ذات لامحدود ہے، اس کی قدرت، اس کا علم، ہر چیز لامحدود ہے، تو جیسے آپ دوسرے کو فرض کریں گے تو اس کا محدود ہونا لازم آ جائے گا۔ تو اس کائنات کی جو خالق ہے وہ محدود ذات نہیں ہے، یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز کہ اگر آپ چلیں فرض کریں کہ مان لیتے ہیں کہ کوئی دوسرا خدا بھی ہے، کوئی دوسرا خالق بھی ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرا خدا بھی کچھ کرنا چاہتا ہے اور پہلا بھی کیا کچھ کرنا چاہتا ہے، اور دونوں کے ارادے کیا مختلف ہو گئے۔ فرض کریں کہ وہ ایک چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ اس چیز کو کیا پیدا نہیں کرنا چاہتا، تو اب کیا ہوگا کہ اگر تو وہ خدا ہیں، اگر تو وہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ خدا ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کی بات کو نہ مانیں، کیونکہ وہ دوسرے کی بات کے سامنے سلنڈر ہو جائے گا۔ وہ کہے گا چلیں جی آپ خلق کر لیں، میں جو ہے وہ آپ کے احترام میں چپ ہو جاتا ہوں، میں اس چیز کو خلق جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چلیں آپ کی مرضی ہے تو میں آپ کو نہیں روکتا۔ ہم کہیں گے یہ کیسا خدا ہے بھئی جو دوسرے کا محتاج ہو گیا اور دوسرے کے سامنے عاجز ہو گیا؟ اگر کہ نہیں عاجز نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہے تو پھر اپنی قدرت کا وہ اظہار کرے گا۔ یہ خدا بھی قدرت کا اظہار کرے، اس چیز کو خلق کرے، دوسرا چاہ رہا ہے کہ اس کو خلق نہیں کرنا، وہ بھی اپنی قدرت کا اظہار کرے، دونوں قادر مطلق ہوں، کسی کے سامنے سلنڈر کرنے والے نہ ہوں۔ اگر اس طرح کے حالات ہوں تو کوئی چیز خلق ہی نہیں ہو سکے گی، بالکل کائنات کیا فاسد ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید نے یہی ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کی 22 نمبر آیت میں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو یہ تباہ ہو جاتے، تو وہ بن ہی نہ پاتے۔ ظاہری بات ہے ہر خدائی اپنی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں جو ہے وہ اس کا خدا ہوں، وہ دوسرے کے سامنے کبھی سلنڈر نہ کرتا اور دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ عاجز شمار نہ کرتا۔ اور اگر آپ دونوں کو بالکل خدا مانیں کہ جو مکمل قدرت والے ہوتے ہیں، جن کی قدرت میں محدودیت نہیں ہوتی، تو پھر ظاہری بات ہے یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، کہ کوئی چیز بھی کہ خلق نہ ہو پاتی۔ تیسری چیز کہ اگر کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو پھر ہمیں کیا ملتا کہ ہمیں یہ تاریخ میں چیزیں ملتی کہ ہاں جی ابھی جو نبی آئے ہیں یہ دوسرے خدا کی طرف سے آئے ہیں، یہ جو فلاں نبی آیا یہ تیسرے خدا کی طرف سے آیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب دوسرا خدا ہے، تیسرا خدا ہے، تو وہ بھی اپنے نمائندے بھیجتا ہے انسانوں کے لیے، جو انہیں اس کی معرفت عطا کرتے، اور وہ اپنی کتابیں بیچتا، ان کو شریعت عطا کرتا، جبکہ ایسا کہیں پر بھی ہم نے نہیں سنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کے سب انبیاء، سب کی سب آسمانی کتابیں صرف ایک ہی خدا کی طرف دعوت دے رہی ہیں۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ تو یہ تین دلیلیں ہیں ہمارے پاس کہ جس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا خالق ایک ہے اور ہمارا خالق جو ہے وہ دو نہیں ہو سکتے، دوسرا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ ایک بحث کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 5 سے جو ہے وہ ایک اور بحث کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس میں ہم خالق کائنات کے جو اوصاف ہیں، جو صفات ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، اس کے متعلق کیا گفتگو کریں گے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ اس خالق کائنات کے اوصاف کیا ہیں؟ جواب: ہر وہ صفت جس میں کمال ہو اس کے لیے ثابت ہے، اور جس صفت میں کمال ہو نا کہ یہ صفت بڑی کمال کی ہے، یہ ہونی چاہیے، ایسی صفت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت ثبوتی کہتے ہیں۔ اور ایسی جو تمام صفات ہوں گی ان کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ صفات ثبوتیہ رکھا ہوا ہے، یعنی وہ صفات جس میں کمال کی بات ہو، جس میں واقعاً جو ہے وہ فضیلت کی بات ہو کہ یہ واقعاً جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور ہر وہ صفت کے جس میں نقص کی بات ہو، عیب کی بات ہو، تو اس صفت سے اس ذات کا پاک ہونا ضروری ہے، اور ایسی صفات کو ہم صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی کمالی صفات نہیں ہے کہ اس سے جو اللہ کی ذات کو فضیلت ملتی ہے، بلکہ یہ الٹا منفی قسم کی صفات ہیں، اور منفی قسم کی صفات کی اللہ سے نفی کرنا کیا ضروری ہے۔ تو لہذا اللہ کی صفات جو ہے وہ دو طرح کی ہیں۔ کچھ صفات وہ ہیں کہ جو کمال والی ہیں، تو ہر وہ صفت جس کے اندر فضیلت ہے، کمال ہے، اس صفت کا اللہ کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اور ہر وہ صفت جس میں جو ہے وہ منفی بات ہے، کوئی سلبی قسم کی بات ہے، تو اس کی اللہ سے جو ہے وہ نفی کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ علماء علم کلام نے بہت ساری صفات کی ایک فہرست بنائی کہ یہ والی صفات ایسی ہیں کہ جو فضیلت والی ہوتی ہیں اور ان کا اللہ میں پایا جانا ضروری ہے، اور یہ صفات ایسی ہیں کہ جو منفی قسم کی ہیں اور نقص والی صفات ہیں، تو اس کا اللہ میں پایا جانا جو ہے وہ اللہ میں پایا جانا محال ہے، یہ اللہ میں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کو آپ اللہ سے کیا کریں گے؟ نکالیں گے، اللہ کی ذات کو اس سے بلند رکھیں گے۔ تو اس کی تفصیل کیا ابھی ہم آنے والے سوالوں کے جواب میں کیا آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔
سوال نمبر 6 میں یہ ہے کہ صفات ثبوتیہ کے جنہیں صفات جمال بھی کہا جاتا ہے، صفات جمالیہ، صفات جمال بھی کہا جاتا ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ جواب، ویسے تو یہ صفات بہت ساری ہیں، مگر عام طور پر صرف چند ایک کو ہم جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو اہم ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ قدیم۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ ازلی، ابدی اور سرمدی ہے۔ ازلی یعنی ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ نہیں تھا پھر وہ کیا درمیان میں پیدا ہو گیا۔ ابدی کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ تک ہے۔ سرمدی ہمیشہ تک ہے، ہمیشہ تک وہ رہے گا، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ازلی و ابدی کی صفت کہتے ہیں، قدیم کہتے ہیں کہ وہ جو ذات قدیم ہے، کوئی ایسا نقطہ آغاز نہیں ہے کہ جب وہ ہو، یعنی وہ نقطہ ہو اور اللہ کی ذات نہ ہو، یہ چیز کیا ہے؟ پاسبل اور ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، کیونکہ جس ذات کی ابتدا یا انتہا ہو وہ ناقص اور محتاج ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے انتہا ہو یعنی ختم ہو گیا، بس وہ ناقص ہو گیا ہے۔ جس کی ابتدا ہے، ابتدا کیا مطلب کہ اس سے پہلے وہ نہیں تھا، یہ بھی نقص ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا نقص ہے کہ بھی پہلے تو نہیں تھے، یہ آپ تو ابھی آ گئے، ٹھیک ہے، آپ تو ختم ہو جائیں گے، یہ نقص ہے۔ اور یہ جو نقص ہے یہ مخلوق کے اندر ہوتے ہیں، خالق کے اندر اس قسم کے نقص نہیں ہوتے۔ خالق وہ ہوتا ہے کہ جو اول بھی ہوتا ہے آخر بھی ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے یہی فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں، هو الاول والآخر، کہ وہی سب سے پہلے اور وہی سب سے آخر پہ ہے۔ یہ چاہے وہ پہلی صفت ہوگی قدیم، ازلی اور ابدی ہونا۔ دوسری صفت قادر ہے، یعنی یہ اتنی بڑی کائنات جس میں ہزاروں قسم کی مخلوق ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ خالق کی جو ذات ہے وہ ایسی قادر مطلق ہے کہ جس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی طاقت اسے کسی کام سے روک نہیں سکتی۔ اس کے لیے پہاڑ کو بھی خلق کرنا اور چیونٹی کو بھی خلق کرنا دونوں برابر ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ جو ہے وہ بڑی چیزوں کو خلق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، تو یہ اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، اس میں زیادہ محنت لگ رہی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، سب چیز اس کے لیے کیا برابر ہے، وہ صرف ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اگر اسے ایسا قادر نہ مانا جائے، ہم کہیں گے بھئی وہ اس طرح کے قادر نہیں ہے، بس چھوٹی موٹی چیزوں کو بنانے میں جو ہے وہ زیادہ محنت نہیں لگتی، بڑی چیزوں کو بنانے میں اسے زیادہ قدرت لگانا پڑتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر بڑی چیزوں کو فوراً نہیں بنا سکتا، اور اس بات سے وہ عاجز ہے کہ وہ بڑی چیزوں کو جو ہے وہ فوراً بنا سکے، تو وہ عاجز ہو جائے گا، اور عاجز ہونا جو ہے یہ ایک قسم کا نقص اور عیب ہے، اور ایک قسم کی منفی بات ہے، اور یہ منفی بات مخلوق کو جچتی ہے، خالق کو جو ہے وہ نہیں جچتی۔ خالق کے بارے میں تو قرآن مجید کا یہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی 20 نمبر آیت میں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر کیا قادر ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہو گئی، پہلی قدیم ہونا، اور دوسری صفت کیا ہے؟ قادر ہونا، اور تیسری صفت کیا ہے؟ حی۔ حی کیا مطلب؟ یعنی زندہ، یعنی وہ ایک ایسا زندہ ہے کہ جس کے لیے موت نہیں ہے، جس کے لیے فنا نہیں ہے، اور اس نے اپنی مخلوقات کو زندگی عطا کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ خود ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور زندہ رہے گا، کیونکہ جو زندہ ہوتا ہے اور مر جائے تو وہ آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ محتاج کہتے ہیں، کہ یہ بندہ تو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ زندگی کو چلانے میں جو ہے وہ محتاج ہے کس بات کا؟ کہ یہ مر نہ جائے۔ تو جو بندہ مر جاتا ہے تو وہ ایک قسم کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا احتیاج پیدا ہوگی کہ اسے موت سے کیا ہے؟ موت کا مزہ اسے چکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو احتیاج ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میری کوئی گارنٹی نہیں ہے، مجھے مر جانا ہے، یہ ایک قسم کا جو ہے وہ نقص ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ لہذا بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ یہ کوششیں رہی ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں، زیادہ لمبی عمر گزاریں اور اپنے اس نقص اور عیب کو کیا ختم کریں۔ تو یہ جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے یہ ایک کمال ہے، اور موت کا آ جانا یہ کیا ہے؟ ایک نقص ہے، اور یہ نقص کیا ہے؟ مخلوق کے اندر ہوتا ہے، خالق کے اندر یہ اس قسم کا کیا کوئی نقص نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان آیت نمبر 58 میں یہ ارشاد ہوا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اس ذات پر بھروسہ کرو کہ جو ایسا زندہ ہے کہ جس سے موت نہیں آ سکتی، بلکہ اگر ہم مزید آگے جائیں تو اسے نیند تک بلکہ اونگ تک نہیں آتی، یعنی اس طرح کے بھی اس کے اندر نقص کیا ہے؟ تصور نہیں ہے کہ وہ تھک جائے، اسے اونگ آ جائے، اسے سستی کہے آ جائے، اس قسم کی چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت میں ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ یہ جو ہے وہ تیسری صفت ہوگی حی کی۔
चौथी सिफत क्या है, आलिम है, यानी उसका इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसके गैर महदूद इल्म की गवाही दे रहा है। क्योंकि अगर वो आलिम ना होता तो ऐसी अजायब बड़ी अजीम कायनात को खल्क ना कर सकता। हर चीज़ का उसे इल्म है, चाहे वो गुज़र चुकी हो या उसका वक्त अभी मौजूद हो या वो मुस्तकबिल में आने वाले ज़माने में आने वाली हो, वो हर चीज़ का इल्म रखता है। और दिलों के जो राज हैं, इंसान जो अंदर सोच रहा होता है उसको भी वो समझता है, उसका भी वो इल्म रखता है। आँखों के इशारों तक को वो क्या समझता है। कुरान मजीद की आयत है सूरह अल-फातिर की 38 नंबर आयत कि इन्नल्लाह आलिमु गैबिस समावाति वल अर्ज़ इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन के गैब का आलिम है, बेशक वो सीने में मौजूद राज़ों से बाखबर है। यानी वो ये सब कुछ देखता है बग़ैर आँखों के और सुनता है बग़ैर कानों के, क्योंकि कानों और आँखों का जो मोहताज होता है वो मखलूक होती है कि मुझे सुनने के लिए जो है वो कानों की ज़रूरत है। मेरे कान ख़राब हो जाएं तो मैं सुन ही नहीं सकता, मेरी आंखें ख़राब हो जाएं तो मैं देख ही नहीं सकता, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इन चीज़ों की और इस जिस्म की मोहताज नहीं है। ये चौथी सिफत होगी। और पाँचवीं सिफत क्या है, मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम यानी वो जिस चीज़ में चाहे आवाज़ पैदा कर सकता है, कलाम पैदा कर सकता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो बोल ही नहीं सकता, नहीं, उसके पास कुदरत है कलाम करने की। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उसने दरख्त से आवाज़ पैदा की, वो इंसान के और अम्बिया के दिलों में इल्हाम पैदा करता है, हिजाब के पीछे से गुफ्तगू करता है। और कुरान मजीद ने इस चीज़ को वाज़ेह बयान किया कि अल्लाह कैसे जो है वो कलाम करता है। और छठी सिफत के सादिक है, यानी वो जो बात करता है वो सच होती है, क्योंकि झूठ बोलना एक कभी और ऐब किस्म की बात है। झूठ वही बोलता है जिसको किसी से ख़तरा होता है या वो अपनी किसी बात को छुपाना चाह रहा होता है, यानी एक किस्म का नक्स है, ऐब है। और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ऐसे ऐब से पाक है। और कुरान मजीद ने सूरह निसा की 87 नंबर आयत में यही इरशाद फरमाया कि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कि और कौन है जो बात में अल्लाह ताला से बढ़कर सच्चा हो। अल्लाह से बढ़कर कोई सच्चा नहीं है। यह झूठ वो बोलता है जो लालची हो, कमज़ोर हो, आजिज़ हो। ये तमाम आप सिफ़ात देखें तो ये ऐबों वाली सिफ़ात हैं और ये मखलूक में पाई जाती हैं, ये अल्लाह ताला के अंदर ऐसी सिफ़ात नहीं पाई जाती। सातवीं सिफत सिफत सबूतिया में से, सिफ़ात सल्बिया में, सिफ़ात सबूतिया में से वो गनी है, यानी वो किसी का मोहताज नहीं है, हर एक से बेनियाज़ है और हर चीज़ उसकी मोहताज है। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, कि ऐ लोगो तुम अल्लाह के मोहताज हो और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात जो है वो गनी है, जो किसी के मोहताज नहीं है और वही काबिल हम्द है। यहाँ तक जो है वो सिफ़ात सबूतिया के मुतल्लिक़ हमारी गुफ्तगू मुकम्मल होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।